بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، آج 15 رمضان کا شب ہے، یعنی ولادت سبت حسن شبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ میں تمام مومنوں کو مبارکباد دے رہا ہوں جو فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ کا پہلا لخت جگر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نواسہ، مولا علی علیہ السلام کا پہلا فرزند، جو امامت دوسرے نمبر پر ہے، پہلا مولا علی، دوسرا امام حسن مجتبیٰ۔ یعنی یہ سمجھو یہ سخاوت کا دریاؤ ہے، سخاوت کا سمندر ہے۔ جیسے پیغمبروں میں مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھا، امامت میں اس کا نام آتا ہے کہ مہمان نواز بڑی عروج پر ہے۔ ہر دن اس کے دولت خانہ میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، تمام غریب لوگ ان کے گھر میں سیراب ہوتا ہے۔ یہ اس کی سخاوت ہے، اسی کے ولادت آج ہے۔ تو مومن کو یہی علامت ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات کہنا، جو اپنے آپ کو سادات کہتا ہے، سادات کا رتبہ بہت بلند ہے۔ پہلے زمانے میں سادات کی بدن میں خوشبو آتا ہے۔ اور مجھے ایک بات کرنا ہے، اگر سیب کا درخت ہے، سیب کے درخت کے اوپر اخروٹ آ گیا تو سمجھو وہ سیب کا درخت ہے ہی نہیں۔ اگر سادات کا جڑ جو ہوتا ہے، محور ہوتا ہے آل محمد، مولا علی، جناب زہرا، حسن حسین، تو جو اس وقت سادات ہے اس کو بھی یہی سخاوت ہونا چاہیے، یہی طور طریقہ۔ اگر وہ بھیک مانگ رہا تھا، کو گندے لوگ ہیں، گندے کپڑے پہنتے ہیں، تو وہ سمجھو سب کچھ ہے، سادات نہیں ہے۔ سادات چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہی ہو سکتا، مگر اس کی بدن میں پاکیزگی، اس کا عزت بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ سادات پر صدقہ حرام ہے۔ یہاں بہت لوگ، ان کو پتہ نہیں صدقہ کیا ہے۔ اور ان کا خاندان، جیسے ہاشم کا نام کیوں رکھا ہے؟ ہاشم کا معنی ان کا سویرے جو ناشتہ، غریب لوگ مکے میں اس وقت ہر دن ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، تمام ہمسایہ لوگ ان کے گھر میں ناشتہ کر رہا ہے۔ اور ابو طالب کا بھی یہی طریقہ ہے۔ جب پہلا دعوت ذی الحجہ ہوا، وہ ہوا ابو طالب گھر میں، جس نے 2 نعمت تیار کیا، ایک دودھ اور ایک گوشت۔ اور یہ لوگوں کو کھلاتا ہے۔ آپ کو سورہ دہر گواہ ہے، سورہ دہر، جس نے جناب زہرا اسی رمضان میں 3 روٹی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا تو سورہ دہر نازل ہوا۔ اور یہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ بہت نرم مزاج کا ہے اور دریائی سمندر ہے، اور ان کا اس نے صلح بھی کیا کہ 2 جماعتوں کو صلح تھے، یہ خروج نہیں چاہتا ہے۔ یہ امامت کا دوسرے نمبر پر فائز ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ یہ اس کا نام ہے شبر، حسن حسین سباب اہل جنت۔ پیغمبر نے فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ سورہ رحمان میں دلیل ہے، میں نے 2 دریا ملایا اور 2 در نکل آیا، حسن اور حسین۔ یعنی لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ معنی ہرا، یعنی سبز، مرجان یعنی لال، و حسین علیہ السلام ہے۔ یہ 12 امام کو اسی کا نسل چل رہا تھا۔ یہ جو 12ویں امام ہیں، امام حسن مجتبیٰ پہلا فرزند ہے، اور دوسرا امام حسین علیہ السلام۔ آج کتنا، جیسے ہم ولادت مناتے ہیں، یہاں بھی بہت بڑا جشن ہے، مرکزی جشن، بڑے بڑے شاعر یہاں آ رہا ہے۔ کل کے دن میں بہت بڑا جشن ہے 15 رمضان میں، کیونکہ منانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک میں معصوم 14 ایک ہی ہے۔ اس میں الگ الگ رتبہ ہے، مگر معصوم، ان کا قول، ان کا فعل ایک ہی ہے۔ جیسے ولادت محمد رسول اللہ مناتے، ولادت 13 رجب، یہ بھی ولادت منانا چاہیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ولادت۔ خدا ان کے صدقے میں ہماری دعا بھی قبول کیا۔ کسی شخص نے اسی امام کو سوال کیا جس کا ولادت
اس نے عرض کہ مولا سب سے سخت کون سا چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے سخت ہے پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو توڑتا ہے، لوہے سے سخت آگ جو لوہے کو پگھلتا ہے، آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو ختم کرتا ہے، پانی سے زیادہ ہے بادل جس میں یہ نکلتا ہے، بادل سے زیادہ ہوا جو ادھر لگا، ہوا سے زیادہ ہے اللہ وہ فرشتہ جو اس پر حاوی ہے، اس فرشتہ سے زیادہ امر خدا کا، ہم ہیں اولی الامر ہے، یعنی ہمارے حکم سے پوری کائنات چل رہا ہے، اس کی دست قدرت میں سب کچھ چل رہا ہے۔ اس کا مزاج کیسا ہے؟ ایک دن شامی آیا، اس نے بدتمیزی کیا، یعنی امام سواری پر اس نے بدتمیزی کی، اسی امام حسن مجتبیٰ امام نے سنا اور امام نے واپس جواب دیا، السلام علیکم، سلام کیا۔ امام نے فرمایا آپ مجھے کیا مانگ رہا تھا؟ آپ میرے گھر مہمان بن کر، آپ دولت چاہیے، مکان چاہیے، کیا چاہیے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگا۔ یہی طریقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور مجھے دکھ ہے بہت کچھ سادات جو کنجوس تھا، لکھپتی تھا، وہ سادات نہیں ہے۔ سادات دریائی دل ہونا چاہیے، کیوں خدا فرماتا جو میں نے دولت عطا کیا میرے راستے پر خرچ کو، میرا راستہ کیا ہے؟ وہی بار وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں وہ اہل بیت کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ دنیا آپ کو ایک دن چھوڑنا، جیسے اہل بیت نے سمجھایا۔ یہ جو اس وقت ماہ رمضان، اس کا آنسر کیا ہے؟ آخر ریزن کیا ہے کیوں خدا فرماتا ہے روزہ رکھو؟ اس کا مطلب ہے امیر کو پتہ چلے گا افطار کے وقت غریب کی بھوک اور پیاس کیا ہے، تبھی تو وہ سدھر جائے، وہ متقی بن، یا سب سے بڑا اس کو کربلا کی پیاس یاد آئے گا، کربلا اس کی دل میں سما جائے گا تو وہ مومن بن جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس مہینے میں اصل میں حکم ہے غریب جو لاچار لوگ ہیں ان کو مدد کرو، چاہے کتنا بھی آپ کے دستوں کو 10 روپیہ 1000 جتنا بھی۔ ماہ رمضان کا مطلب یہی ہے کہ امیروں کو غریبوں کو مدد کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا آنسر اصلی یہی ہے۔ جب ہم کوئی اس وقت دنیا میں عدل نہیں، اگر امام آئے گا یہاں عدل رہے گا، نہ کوئی غریب رہے گا نہ کوئی امیر۔ اس وقت کوئی ارب پتی تھا مگر یہاں کوئی کسی کا کمل بھی نہیں تھا، کوئی بہت ورائٹی افطار میں کھاتا ہے، کسی کو سوکھی روٹی، اس کو عدل نہیں۔ جب امام آئے گا عدل رہے گا، نہ کوئی بھوکا رہے گا نہ کوئی پریشان رہے گا۔ اسی لیے ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے، امام زمان آئے گا تب عدل۔ لوگوں نے امام کو حکومت کرنے نہیں دے، چاہے مولا علی سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک، ان لوگوں نے انہیں کو دبایا، انہیں کو قتل کیا۔ یہ جو امام حسن میں صلح کیا لوگوں نے کربلا میں، کتنا مشکل، اور اسی امام پر آخر کیا انجام آیا، کیسے زہر دیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام خدا نے بیچا عبادت سمجھانے کے لیے، انسانیت کی روشن، یہ انسانیت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے اہل بیت۔ ہم کو اس کو فالوور کرنا تھا، اپنی زندگی سدھارنا، اسی لیے اہل بیت اس دنیا میں آیا۔ تو ہم کو دعا کرنا انشاءاللہ آج کی شب میں ہماری دعا قبول ہونا، جو ہم نے روزہ رکھا اور تلاوت قرآن، یہ اس کے صدقے میں، امام حسن کے صدقے میں ہمارا بھی دعا قبول ہو جائے گا، ہمارا بھی گناہ کو معاف کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔